کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ رحمت علی نے اس بار گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کس سلسلے میں؟ میرا اشارہ ان دشمن یا دشمنوں کی طرف ہے جو ابھی تک روپوش ہیں، لیکن ہماری فہرست پر ان کا نام مشتبہ افراد کی حیثیت سے آ چکا۔ فی الحال اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہو، ورنہ میں نے تو یہی سنا ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی سے خدا ہر شریف آدمی کو محفوظ رکھے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جیسے ڈاکٹر نادر۔ رحمت علی نے سنجیدگی سے کہا، ایک طرف اس کا نام ہماری فہرست پر ہے اور دوسری طرف اسی نے آپ کا آپریشن بھی کیا۔ کیا یہ محض اتفاق سمجھا جا سکتا ہے؟ میڈم نے فوراً ہی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی وہ جواب دیتی، ڈاکٹر نادر سفید کپڑوں میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ میڈم کی مزاج پرسی اس نے جس انداز میں کی، اس سے بہرحال یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ ایک مشفق سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نرم انداز میں گفتگو کرنے کا عادی ہے۔ رحمت علی کے تعارف کے بعد اس نے بڑی محبت اور نہایت اخلاق سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا تھا۔ میڈم سے وہ خاصا بے تکلف تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ راؤنڈ مکمل کر کے چلا گیا تو میڈم نے رحمت علی سے پوچھا، اب تمہاری کیا رائے ہے ڈاکٹر نادر کے سلسلے میں؟ بظاہر نیک، مہربان اور دوست نظر آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوہری شخصیت کا مالک ہو۔ ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو، اس لیے کہ ہمیں وقتی طور پر ڈاکٹر نادر اور سیٹھ جواہر والا ہی میں سے کسی ایک کو دشمن سمجھنا ہے۔ ایک خوشخبری اور بھی ہے آپ کے لیے۔ وہ کیا؟ مجھے اس پراسرار شخصیت کی طرف سے سوچنے اور غور کرنے کے سلسلے میں 15 روز کی مہلت دی گئی ہے اور مل بھی گئی ہے، جس نے مجھے اغوا کرایا تھا۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ تخت یا پھر تختہ؟ کیا مطلب؟ اس مدت میں اگر وہ بے نقاب ہو گیا تو یہ میری جیت ہوگی، بصورت دیگر مجھے اس کی پیشکش قبول کرنی ہوگی۔ یہ بات کیا تم دل سے کہہ رہے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یقین ہے کہ ہم ہمیشہ دوست ہی رہیں گے، میڈم نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ اور بات ہے کہ حالات کے پیش نظر ہمیں کچھ مصلحتوں اور وقتی تقاضوں کو پورا کرنا پڑے۔ کیوں؟ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ میں انکار نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ کو فی الحال آرام کی ضرورت ہے۔ رحمت علی نے مسکرا کر کہا، مجھے تم سے ایک شکوہ بھی ہے۔ میڈم نے کہا، تم نے ابھی تک قاتلانہ حملے کے سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی۔ ہاں، میرا خیال تھا کہ آپ ضرورت سمجھیں گی تو بلا پوچھے ہی بتا دیں گی۔ رحمت علی نے خاموشی کا جواز پیش کیا۔ میرا خیال ہے کہ میں ان سے پہلے بھی ایک بار مل چکی ہوں، میڈم نے تھوڑے توقف کے بعد کہا۔ خود تم ہی نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ رحمت علی چونکا۔ میرا اشارہ ان 2 افراد کی طرف ہے جن میں ایک کا قد بڑا اور دوسرے کا چھوٹا ہے، اور دیکھنے والا اس فرق کو خاصا طور پر محسوس کرتا ہے۔ واجد اور چینا، رحمت علی نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ دونوں وہی تھے؟ ہاں، حالات کے تحت میرا ذہن فوری طور پر ان دونوں ہی کی طرف گیا تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ تم سردار اور جمشید کو کیوں بھول رہے ہو؟ کیا جمشید سے خود تم ہی نے ان دونوں کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا؟ ہاں، رحمت علی نے مختصراً کہا، پھر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میڈم نے اسے کریدا۔ واجد اور چینا کے بھیانک انجام اور اذیت ناک موت کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ نہیں، میڈم نے تیزی سے کہا، مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب تک میں صحت یاب نہیں ہو جاتی تم ان دونوں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ کوئی خاص مصلحت؟ ہاں، میڈم نے بڑے خلوص اور اپنائیت سے جواب دیا۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے زندگی کے ہر محاذ پر ایک ساتھ مل کر جنگ کریں۔ کیا تم میری خواہش کا احترام نہیں کرو گے؟ رحمت علی کوئی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت ڈیوٹی نرس اندر داخل ہوئی اور اسے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ واجد اور چینا کے ہولناک انجام کے متعلق ہی کچھ سوچ رہا ہے۔ اس کا ذہن بڑی سنجیدگی سے چینا اور واجد کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں بس اچانک یہ خیال ابھرا تھا کہ وہ میڈم کی صحت یابی سے پہلے ہی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کی لاشوں کا تحفہ میڈم کے سامنے پیش کر دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جلد بازی میں اٹھایا جانے والا کوئی قدم اس کے لیے خطرناک اور جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تنہا کئی محاذوں پر نہیں لڑ سکتا۔ خود میڈم کا کردار بھی گو دنیا کی نظروں میں بے داغ ہے، لیکن اس کی اصلیت کیا تھی رحمت علی کو بخوبی علم تھا۔ اب تک وہ میڈم کی خاطر متعدد بار ناجائز تجارت کے کام سر انجام دے چکا تھا۔ دوسرے محاذ پر تنظیم کا وہ نادیدہ سربراہ تھا جس نے اسے اغوا کرایا تھا، اور تیسرا محاذ ان پراسرار لوگوں کا تھا جو یقیناً اس کے ایک ایک اقدام کی نگرانی پر مامور ہوں گے۔ رحمت علی کا ذہن انہی خیالات میں غرق تھا کہ اچانک وہ چونکا۔ واجد اور چینا کے بارے میں وہ متعدد بار غور کر چکا تھا کہ اس نے ان دونوں کو کہیں دیکھا تھا۔ اس وقت اسے یکلخت یاد آ گیا تھا، اس کی بربادی کا آغاز ان دونوں کے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔
انہی دونوں نے اس کی پرسکون زندگی کی خاموش لہروں پر پتھر مار کر اس میں جوار بھاٹے کی کیفیت پیدا کی تھی۔ اس کے گھر میں انہی کے گروہ نے چوری کی تھی اور اس کی بیٹی کے جہیز کا تن کا لوٹنے کے علاوہ اس کی زندگی کی باقی تمام جمع پونجی بھی بٹور کر لے گئے تھے۔ پھر بابر نے ان دونوں کا حلیہ معلوم کرنے کے بعد جہیز کی واپسی کا وعدہ کیا تھا، لیکن قبل اس کے بابر اپنا وعدہ وفا کرتا اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر ایک ایسی فلم تیار کر لی گئی جو اسے پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی تھی۔ وہ فلم اسے کمال احمد نے دکھائی تھی۔ میڈم کے دفتر میں اس کی ملازمت کی سفارش نازو نے کی تھی، پھر نازو بھی حالات کے بھور میں پھنس کر موت کا شکار ہو گئی تھی۔ کمال احمد کے ہاتھ وہ فلم کہاں سے لگی تھی؟ رحمت علی نے سنجیدگی سے غور کیا اور اسے اس سوال کا جواب ملتا چلا گیا۔ خود کمال احمد بھی پراسرار تنظیم کے سربراہ سے ملا ہوا تھا یا پھر اس کے اشاروں پر عمل کرنے پر مجبور تھا۔ اسے حالات کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان لانے میں کمال احمد نے بھی ایک فرضی فلم دکھا کر اپنا کردار ادا کیا تھا، لیکن اب نازو کی موت کے بعد اس نے خود رحمت علی کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ رحمت علی کو ساتھ ملا کر تنظیم کے سربراہ کو بے نقاب کر کے اس سے نازو کی موت کا حساب بے باک کرنے کا خواہشمند تھا۔ وقت اور حالات نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ پہلے اس نے کھل کر کبھی سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے حالات کے الجھے ہوئے تانے بانے میں پھانسنے کی خاطر بڑی منظم سازش کی گئی تھی، جس میں نازو، کمال احمد، بابر اور شیرا نے باری باری اپنا کردار ادا کیا۔ راجو اور سردار خان بھی اسی سلسلے کی اہم کڑی ثابت ہوئے تھے، لیکن پھر ایک ایک کر کے وہ اپنے اپنے کیفری کردار تک پہنچتے گئے۔ صرف کمال احمد منظر عام پر موجود تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا تنظیم کا پراسرار سربراہ زیادہ عرصے تک اپنے کسی کارندے کو برداشت کرنے کا عادی نہیں تھا، اور بقول ہیلتھ کلب کے گرینڈ ماسٹر شہباز خان کے وہ بڑی پھرتی اور نہایت مہارت سے بازی پلٹنے کی بھرپور صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بہرحال اسے کسی نہ کسی طرح پھانس کر منظم طور پر تنظیم میں شمولیت اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اور کیا میڈم بھی اسی سلسلے کی کوئی درمیانی کڑی ہے؟ رحمت علی کے ذہن میں یہ خیال بڑی صورت شعبہ رہا۔ پھر ماضی کے حقائق صدائے بازگشت بن کر اس کے دماغ کے پردوں پر رنگنے لگے۔ نازو کے ذریعے اسے میڈم کی فرم میں ملازمت کا ملنا، نازو کا پراسرار تنظیم سے تعلق ہونا، کمال احمد کا اسے وہ فلم دکھانا جسے اسے پھانسنے کے لیے بڑی مہارت سے تیار کیا گیا تھا، کمال احمد کا اسے پولیس کے ہاتھوں سے بچانا، اور شیرا کی موت۔ رحمت علی کو اچھی طرح یاد تھا کہ میڈم نے اسی کی موجودگی میں کسی سے شیرا کی موت کے سلسلے میں فون پر بات کی تھی، اور پھر شیرا اور اس کا دوست سمدانی دونوں مارے گئے تھے۔ اس مہم میں راجو بھی مارا گیا تھا۔ اس نے بھی نازو کی طرح تنظیم کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کیپسول چبا لیا تھا، جس نے میڈم کی خواہش پر نہ صرف شیرا اور سمدانی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے، بلکہ آڈیٹوریم میں دھماکہ کرا کے اور بھی زندگیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ میڈم اور اس کے تعلقات کس نوعیت کے تھے؟ اور اب جب کہ واجد اور چینا کا جرم بے نقاب ہو چکا تھا، میڈم اسے ان سے ٹکرانے سے کیوں روک رہی تھی؟ رحمت علی کے وجود کے اندر اس کے دل و دماغ میں سرخ بتی بار بار جل بجھ کر خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ کمال احمد، میڈم برلاس، ڈاکٹر نادر اور سیٹھ جواہر والا کے علاوہ اس وقت وہ ایس پی رحمان کے بارے میں بھی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا، جس نے قاتلانہ حملے کو چوری کا معمولی کیس بنا دیا تھا، اور میڈم نے نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر واجد اور چینا کے نام کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا وہ ان دونوں کو ذاتی طور پر کیفر کردار تک پہنچانے کی ممتنی تھی؟ کیا اسے ڈر تھا کہ پولیس کے ہاتھوں میں جانے کے بعد زندگی بچانے کی خاطر ان کی زبانیں کھل بھی سکتی تھیں؟ وہ کیا باتیں تھیں جن کا راز میں رہنا ضروری تھا؟ رحمت علی کے ذہن میں گرم ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ لاتعداد سوالات بس اچانک ہی ابھر کر آپس میں گڈ مڈ ہونے لگے۔ اس کی چھٹی حصنی جیسے اسے اچانک ہی اس کے گرد منڈلاتے ہوئے خطروں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی۔ میڈم، ڈاکٹر نادر، سیٹھ جواہر والا، کمال احمد اور ایس پی رحمان کا آپس میں ایک دوسرے سے گڑھ جوڑ اور دوستی کا ہونا ان خطرات کو ہوا دے رہا تھا جو اس وقت اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ پھر حالات کے پیش نظر رحمت علی نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اسے اب تمام محاذ کا تنہا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس فیصلے پر عمل کرنے کی خاطر اسے ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانا ہوگا، اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو اور وہ پیش آنے والے خطرات سے بھی محفوظ رہ سکے۔ یہ تم بیٹھے بیٹھے اچانک کہاں گم ہو گئے؟ ڈیوٹی نرس کے جانے کے بعد میڈم برلاس نے پوچھا۔ واجد اور چینا کے بارے میں سوچ رہا ہوں، رحمت علی نے سنبھل کر کہا۔ اگر وہ زندہ ہمارے ہاتھ لگ جائیں تو تنظیم کے سربراہ کے بے نقاب ہونے کے امکانات بھی روشن ہو سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میڈم نے تیزی سے کہا۔ وہ اپنے ماتحتوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہنے کا عادی ہے۔
آپ اتنے وثوق کے ساتھ کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ رحمت علی نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ خیال ہے میرا، اور یہ خیال غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں، میڈم نے پرخیال لہجے میں جواب دیا، پھر تیزی سے بولی، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ تم تنہا ان دونوں سے ٹکرانے کی حماقت نہیں کرو گے، ہم دونوں مل کر ہی کوئی پلان مرتب کریں گے۔ دیر ہونے کی صورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ ہماری دسترس سے دور نکل جائیں۔ آپ ان کا حلیہ نہ صحیح لیکن ان کی قد و قامت کو بہرحال دیکھ چکی ہیں، جس کا علم تنظیم کے سربراہ کو بھی ہو چکا ہوگا۔ ایسی صورت میں دو ہی باتیں ممکن ہیں، یا تو ان دونوں کو صرف بنگلے تک محدود رہنے کے احکام ملے ہوں گے، یا پھر وقتی طور پر انہیں انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہوگا۔ میں تمہاری رائے سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانا دانش مندی کے منافی ہوگا۔ ایک مشورہ دوں؟ کیا آپ اپنے اس ذریعے کو استعمال کیوں نہیں کرتی جس کے ذریعے آپ نے شیرہ اور سمدانی کو ٹھکانے لگوا دیا تھا؟ میڈم نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک لمحے کو وہ چونکی تھی، لیکن پھر خود پر اتنی ہی جلد قابو پاتے ہوئے بولی، میرے پاس اور بھی متعدد ذرائع ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے واجد اور چینا کی اہمیت کا احساس بھی ہے۔ میں سمجھا نہیں، جن لوگوں کو مجھ پر قاتلانہ حملہ یا اغوا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ یقیناً اہمیت کے حامل ہوں گے، اور پھر بقول تمہارے اگر وہ زندہ ہمارے ہاتھ آ جائیں تو ممکن ہے ہمارے ہاتھ کچھ ایسے اشارے لگ جائیں جن کی بنا پر ہم تنظیم کے سربراہ کو بے نقاب کر سکیں۔ ایک بات کہوں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے، تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بے تکلف دوست ہیں۔ میڈم نے شکوہ کیا، کیا تمہیں اس کے باوجود اجازت کی ضرورت ہے؟ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو غالباً ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ ناجائز کاروبار، رحمت علی نے قدرے تامل سے کہا، دولت کی ہوس ہی انسان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ ایک فرد جس لائن میں ناجائز کاروبار کر رہا ہے، اس میں وہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا، اور آپس کی یہی دشمنیاں قانون کے محافظوں کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ یہی اختلافات مخبروں کو جنم دیتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے تمام حربے استعمال کرتا ہے، ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا، اور اسی کے نتیجے میں قتل و غارت گری کے بازار گرم ہیں۔ میں تمہارے خیالات سے متفق ہوں، میڈم مسکرائی۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ حرف بحرف درست ہے۔ ایسی صورت میں کیا ایک دوست کی حیثیت سے آپ مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتی؟ کیسا اعتماد؟ پلیز مجھے ان لوگوں کے نام اور پتے بتا دیجئے جو اس میدان میں آپ کے دشمن ہیں۔ میں ایک ایک کو ٹھکانے لگانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ رحمت علی نے جان بوجھ کر وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جوشیلے انداز میں کہا، جذباتی مت بنو۔ میڈم زہر خند سے بولی، جو شخص جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی اتنے ہی لمبے ہوتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کی پہنچ بھی اوپر تک ہوتی ہے۔ تم تنہا چٹانوں سے نہیں ٹکرا سکتے، اور میں دیدہ دانستہ تمہیں کسی خطرے میں ڈال بھی نہیں سکتی۔ گویا آپ اپنے دشمنوں کے نام اور ان کے چہروں سے بخوبی واقف ہیں۔ ہاں، میں انکار نہیں کروں گی۔ کیا انہی میں سے کوئی تنظیم کا پراسرار سربراہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میدان میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتی رہی ہیں، مگر وہی آپ کے بدترین دشمن بھی ہوں۔ تمہارا اشارہ کس سمت ہے؟ میڈم نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال دو شخصیتیں ہماری فہرست پر ہیں جنہیں پراسرار تنظیم کا سربراہ سمجھا جا سکتا ہے، رحمت علی نے سنجیدگی سے کہا۔ ان دونوں افراد میں سے ایک ڈاکٹر نادر بھی ہے جس نے آپ کا آپریشن بھی کیا۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کی شخصیت اور اس کی دوستی پر اعتماد ہے تو پھر سیٹھ جواہر والا ہی فی الحال ہمارا مطلوبہ دشمن ہے۔ میں فی الحال کوئی آخری نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی، میڈم نے اس بار ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ رحمت علی نے تیزی سے سوال کیا۔ کیا کچھ اور نام بھی آپ کی فہرست میں موجود ہیں؟ میں اس وقت نکاہت محسوس کر رہی ہوں، میڈم نے تھوڑے توقف کے بعد کہا۔ ہم یہ باتیں کسی اور وقت کر سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری، رحمت علی نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر کچھ دیر تک ادھر ادھر کی رسمی باتیں کرنے کے بعد میڈم سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا، لیکن کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے آئندہ میڈم برلا سے بھی محتاط رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میڈم کچھ باتیں اس سے بھی راز رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے اس نے وقتی طور پر نکاحت کا بہانہ تراشا تھا۔ گہرے سیاہ رنگ کی ہونڈا کار نے برج سے اترنے کے بعد آگے جا کر سیدھے ہاتھ کو موڑ کاٹا، اور اب اس کا رخ باتھ آئی لینڈ کے بنگلوں کی سمت تھا۔ اگلی نشست پر ڈرائیونگ سیٹ پر ایک دوہرے بدن کا سوٹڈ بوٹڈ اور کثرتی جسم کا شخص نظر آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت خاصی جاندار دکھائی دے رہی تھی۔ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا شخص زاہد خان کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ معمول کے مطابق وہ اس وقت بھی دودھیا رنگ کے شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے کسی طرح کم نہیں تھا۔
قوی اور بے حد مضبوط تھا اور بڑی بڑی گھنی مونچھوں نے اس کی شخصیت کو خاصا روبدار بنا دیا تھا۔ بظاہر وہ لباس کے اعتبار اور ظاہری رکھ رکھاؤ سے کوئی اعلیٰ سرکاری آفیسر معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ وہ شہر کا ایک مشہور کروڑ پتی تھا۔ اس کے بہت سارے کارخانے اور دفاتر شہر کے مختلف حصوں میں تھے، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ اس نے اتنی ڈھیر ساری دولت ہیروئن کی اسمگلنگ کے ذریعے کمائی ہے۔ اس کی رسائی حکومت کے خصوصی حلقوں میں بہت اونچی حد تک تھی، اس لیے چھوٹے موٹے سرکاری افسر اور قانون کے محافظ بھی اس پر ہاتھ ڈالتے اور ڈرتے تھے۔ اپنی ناجائز آمدنی ہی کو جائز دکھانے کی خاطر اس نے شہر کے پر رونق علاقوں میں سپر سٹور اور چھوٹے موٹے تفریحی کلب بھی کھول رکھے تھے، جہاں روزانہ لاکھوں کا کاروبار ہوتا۔ اس کی کروڑوں کی جائیداد اور لاکھوں کی آمدنی پر باقاعدہ انکم ٹیکس ادا کیا جاتا۔ اپنی حفاظت کی خاطر زاہد خان نے بہت سارے شہرہ پوشت بدماشوں کو پال رکھا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ کچھ عرصے سے اپنے ان حریفوں سے مات کھاتا چلا آ رہا تھا، جو اسی کی طرح بظاہر سفید پوش نظر آتے تھے لیکن خود بھی کالا پیلا دھندا کرتے تھے۔ زاہد خان اگر چاہتا تو اپنے حریفوں کو اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے بھی مات دے سکتا تھا، لیکن یہ بات اس کی سرشت کے خلاف تھی۔ چنانچہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ ڈھیل دے کر پیچ لڑانے کا عادی تھا، لہٰذا اس نے دشمن پر پلٹ کر جوابی حملہ کرنے کی حماقت نہیں کی۔ دشمنوں کے چہرے اس کے لیے جانے پہچانے تھے، اس لیے وہ اس کی نظر سے دور نہیں تھے۔ اس کے آدمی اس کے دشمنوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ اسے اپنے آدمیوں کے ذریعے لمحے لمحے کی رپورٹیں ملتی رہتی تھیں۔ کئی بار اسے بدلہ لینے کے مواقع بھی ملے، لیکن وہ ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا، اس لیے گرم گرم نوالے پر ہاتھ مار کر منہ نہیں جلانا چاہتا تھا۔ 30-40 لاکھ کا نقصان اس کے لیے کوئی بڑا نقصان نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اتنی رقم اپنے صرف ایک کنسائنمنٹ پر کماتا تھا۔ دنیا کو دکھانے کی خاطر اس نے شور و واویلا ضرور مچایا تھا، لیکن قانون کے نگہبانوں کو اس نے اصلی مجرموں کے بارے کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے کہ وہ شکار خود کر کے اپنی حس کو تسکین کو سکون پہنچانے کا عادی تھا۔ وہ شکار پھانسنے اور اسے بے بس کر کے مارنے میں زیادہ لطف محسوس کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے نقصانات پر بھی بظاہر خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن اس نے اسے فراموش بالکل بھی نہیں کیا تھا۔